اچھا ڈیڈی، آج کی اس ایپیسوڈ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ جب ہم انسانی رشتوں کی بات کرتے ہیں تو یہ رشتے آہستہ آہستہ کمزور ہوتے جا رہے ہیں، نازک ہوتے جا رہے ہیں، تو اس کی کیا وجہ ہے کہ یہ رشتے پہلے کی طرح نہیں رہے؟ کچھ ریلیشن شپس ایک تو انسانوں کے ساتھ ہوتے ہیں، کچھ چیزوں کے ساتھ ہوتے ہیں، اور کس ٹائم ہوتے ہیں، ٹائم کا بھی اس میں انوالومنٹ ہوتی ہے. اور اس کے علاوہ کون سے ایسے ریلیشنس ہیں جن کے اوپر آپ کا یعنی انسان کا اختیار ہے کہ ان کو بدل سکتا ہے، اور کون سے ایسے ہیں جن کو وہ بدل نہیں سکتا. تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں وہ جو بلڈ ریلیشنز ہیں. لیونگ تھنگس کے اندر جتنے بھی ریلیشنز ہیں، اگر وہ بلڈ ریلیشنز ہیں تو ان کی ایک نیچرل امپورٹنس ہے، چاہے وہ انسانوں میں دیکھو، چاہے حیوانوں میں دیکھو، جانوروں میں دیکھو، یا چرند پرند کسی بھی چیز میں آپ دیکھو، تو ان کے اندر ایک نیچرل انسٹنکٹ بنی ہوئی ہوتی ہے کہ انہوں نے یعنی جس طرح اکثر بولا جاتا ہے کہ ماں باپ کا ریلیشن یا ماں کا اور بیٹے کا ریلیشن، ان کی اپنی ایک ہر ریلیجن میں بھی امپورٹنس ہے، وہ اس انسٹنکٹ کو جانتے ہوئے ہی ہے. یعنی ایک خاص قسم کی پروٹیکشن محسوس کرنا اولاد کے لیے، اور ایک خاص قسم کا سکون میں محسوس کرنا جب ایک ماں اپنے بچے کے پاس ہوتی ہے، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ایک نیچرل ہیں. اور اگر یہ ان نیچرل کر دی جائیں، یعنی کوئی ایک بچہ اڈاپٹ کر لیا جائے اور دوسری جگہ پہ، تو اس کی سچویشن ٹوٹلی بدل جاتی ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ وہ چیزیں جو نیچرلی آپ کو جن کو ہم چینج نہیں کر سکتے، اگر آپ ان کو فالو کرو گے تو ان میں ایک جو رشتے کی پہلے سے قدرتی طور پہ جو ایک یہ کہہ لو بانڈ بنا ہوا ہوگا، وہ بہت سٹرانگ ہوگا. اس بانڈ کو اگر آپ توڑو گے تو آپ تکلیف میں ہوں گے. اس بانڈ کو جتنا بہتر کرتے چلے جاؤ گے تو آپ کو تکلیف کم ہوگی. یہ تو ایک نیچرل بائنڈنگ ہوگی بلڈ ریلیشن کے ساتھ سے. اس کے بعد آ جاتی ہے ٹائم اور سپیس کی ریلیشن شپس، جن کو آپ نہیں بدل سکتے ہو. ٹائم اور سپیس سے مراد کیا ہے کہ آپ کی کسی ایک جگہ پہ پیدائش ہوئی ہے، چاہے وہ آپ کا گاؤں ہے، چاہے آپ کا شہر ہے، کوئی قصبہ ہے، کوئی ایریا ہے، جس جگہ پہ بھی آپ ہو، تو اس جگہ پہ آپ رہ کے جب آپ پل بڑھ رہے ہوتے ہو تو سب سے پہلے آپ کے ذہن میں جو انفارمیشن مل رہی ہوتی ہے، کیونکہ اس وقت جب بچہ پل بڑھا اس کے لیے ٹوٹلی ایک نئی، وہ سائنسدان ہوتا ہے، یعنی اس کے پاس بچھاڑ ہوتی ہے کویسچنز کی، اور چھوٹے سے چھوٹا کویسچن بھی اس کے لیے ایک پہاڑ کا جیسا ہوتا ہے. اور جب اس کو وہ سمجھ آ جاتی ہے تو وہ سمجھتا ہے میں بہت بڑا سائنسدان ہوں. اور اس کا امپیکٹ جو فرسٹ ٹائم ہوتا ہے وہ فار ایور تھرو آؤٹ ان دا ہسٹری آف ہز لائف وہ برقرار رہتا ہے. یہ وہ ریلیشنز ہیں یعنی آپ ٹائم اور سپیس کے لحاظ سے جس کو آپ بائی چانس جس جگہ پہ بھی ہو نیچرلی وہاں سے آپ گین کرتے ہو تو اس کو آپ ہٹا نہیں سکتے ہو. اس لیے انسان اس چیز پہ بھی قائل رہتا ہے کہ اس کی جو زمین ہے اس کو مختلف جگہ کے اوپر وہ یہ بیان کر رہا تھا کہ یہ میری ماں ہے، یعنی ماں کا درجہ زمین کو دے رہا تھا. اس کے بھی دو اسپیکٹس ہیں، ایک تو وہاں وہ اس نے اپنا بچپن گزارا ہوتا ہے، دوسرا یہ ہے کہ ماں ایسی چیزیں پروڈیوس کر رہی ہوتی ہے جو کہ انسان کے لیے، اور زمین بھی ایسی چیزیں جو کہ انسان کی نشو و نما کے لیے ریکوائرڈ ہوتی ہیں. تو یہ دو اسپیکٹس ہوتے ہیں. لیکن ابھی ہم بانڈنگ کی بات کر رہے ہیں کہ وہ جو نیچرل ہیں، ایک تو وہ بلڈ ریلیشنز ہیں، اور دوسرے نیچرل وہ جو ٹائم اینڈ اسپیس کی وجہ سے بن رہے ہوتے ہیں. یہ جو ریلیشنز ہیں ان کے اندر جو نیچرل بانڈنگ ہے اس کو توڑنا ناممکن ہے. اگر توڑو گے تو وہ ان نیچرل ہوگا تو وہ ڈراسٹک چینجز یا ڈیزاسٹرز پیدا کرے گا. اس کے بعد آ جاتی ہے انسان کا وہ والا لیول جب اس کے پاس آپشنز آ جاتی ہیں کہ وہ اپنی چوائس کے مطابق کچھ چیزیں رکھ سکتا ہے، چوائس کے مطابق کچھ چیزیں چھوڑ سکتا ہے. یہ کس وقت ہوتا ہے؟ اس میں بھی ایک چیز ایسی ہے جو مرضی کر لو کہ آپ کا جو ریلیشنز ہے کوئی ایسی ان نون چیز سے ہو ہی نہیں سکتا جو آپ نے امیجن بھی نہ کی ہو. ہر اس چیز سے آپ کا ریلیشن بنے گا جس کے متعلق آپ تھوڑا بہت جانو گے اور جس کے ساتھ تھوڑا بہت ٹائم گزارو گے. مطلب وہ آپ کے ٹائم اور اسپیس سے کسی نہ کسی طرح لنک ہوگا تو ہی آپ کا کوئی بونڈ بن رہا ہوگا اس چیز کے ساتھ بھی. ٹھیک ہے نا. اب کسی بھی سچویشن کی وجہ سے
ایک جگہ پہ آپ کسی چیز کو چاہتے ہو کہ یہ مجھے بہت اچھی لگ رہی ہے یا یہ میرے لیے بہتر ہے، اور اس وقت اس کے پیچھے اگر آپ سوچ دیکھو گے تو اس کے اندر آپ کا انٹریکشن کے ساتھ ساتھ ٹائم کا گزارنا، اگر ان دونوں چیزوں کو آپ دیکھو گے تو اس کے اوپر وہ ڈپینڈ کر رہا ہوگا، ایک بات۔ دوسرا یہ ہے کہ آپ کی زندگی میں وہ اس سے پہلے فرسٹ ٹائم آ رہی ہے، یہ دوسری دفعہ ایسی کوئی چیز آ رہی ہے، تیسری دفعہ آ رہی ہے، چوتھی دفعہ آ رہی ہے، یہ ساری چیزیں بھی میٹر کر رہی ہوتی ہیں۔ یعنی جب آپ کو کوئی چیز فرسٹ اٹیمپٹ میں کوئی میری ہوتی ہے اور ایسی سچویشن میری ہوتی ہے تو وہ بھی ایک ایسی ڈسکوری ہے جو کہ زندگی میں اس سے پہلے آپ نے اس کی ایک خاص اہمیت ہوگی۔ آن دا ادر ہینڈ کوئی جو سیکنڈ ٹائم آ رہی ہوگی یا پیرلل آ رہی ہوگی، اس کے ساتھ بھی ٹائم آپ ایسے ہی فریکوینٹلی اگر آپ ان کو آپ مل رہے ہو، جا رہے ہو، آ رہے ہو، تو پیرلل ہر پوٹینشیل وہ اس میں بھی ہو سکتا ہے، اس میں بھی ہو سکتا ہے، لیکن فرق کیا ہوگا؟ فرق زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا کہ آپ اس چیز کو اتنا ٹائم نہیں دے سکے ہو۔ اگر اتنا ٹائم آپ دے سکو اور اس حساب سے آپ آپس میں ویوز ایکسچینج کر سکو تو ہو سکتا ہے وہ جو بعد میں ملنے والی چیز ہے اس سے زیادہ بہتر ہو، اور اس کے ساتھ انسان جو ہے کمپیریٹیولی زیادہ یہ بھی سیٹسفیکشن اٹیچ فیل کرے، سیٹسفیکشن فیل کرے، یہ ساری چیزیں۔ لیکن ایک چیز پھر وہ جو آدمی زندگی میں فرسٹ ٹائم ڈسکور کر رہا ہوتا ہے، جس طرح ماں کی گود، زمین اور فرسٹ ریلیشن، اس کا ایک سرٹن امپیکٹ ضرور ہوتا ہے۔ وہ جو امپیکٹ ہوتا ہے وہ چاہے بعد میں، کیونکہ یہ اب ایسی چیز ہے جو کہ وقت بتاتا ہے کہ یہ امپیکٹ ٹھیک رہے گا یا غلط رہے گا، کیونکہ اس کے علاوہ بعد میں آپ نے کوئی ایکسپلور ہی نہیں کیا۔ ماں آپ ایکسپلور نہیں کر سکتے ہو، باپ آپ ایکسپلور نہیں کر سکتے ہو، زمین جس جگہ پہ آپ ارد گرد وہ گھرانا، چچے بابے تائے مامے، وہ آپ چینج نہیں کر سکتے، اور یہاں ایکسپلوریشن کی حد ہی کوئی نہیں، جتنا آپ چاہو گے اتنا آپ کر سکتے ہیں، ٹائم اینڈ اسپیس پہ ڈپینڈ کر رہا ہوتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ چیزیں جو ہیں جن کا اوپر آپ کا اختیار نہیں ہے، یہ آٹومیٹکلی آپ کو اچھی یا بہتر محسوس ہوں گی، انلیس وہ ایسی سچویشن کریٹ نہ کریں کہ وہ غلط ہیں۔ اس کے اندر تو یہ ساری چیزیں تب اس چیز پہ بیسڈ ہے نا کہ اگر آپ ٹائم اور اسپیس کو ساتھ لے کے چل رہے ہوں، کسی کو اتنا ٹائم دے رہے ہیں تو شاید آپ کی لائکنگ یا ڈس لائکنگ پیدا ہو رہی ہے۔ جب ہم لو ایٹ فرسٹ سائٹ کی بات کریں گے اس میں تو ہم انٹریکشن کی بات ہی نہیں کر رہے، تو وہ اس کا کیا مطلب ہے کہ وہ انسان اصل میں ابھی جو میں نے آپ سے بات کی ہے نا، وہ ایک فیکٹر کی بات کی ہے کہ آپ ریلیشن شپ کی بات کی ہے۔ اب یہ ہے وہ چیز، ریلیشن ڈیولپ کیسے ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ ریلیشن ڈیولپ اس طرح ہو رہا ہوتا ہے کہ یا تو وہ کوئی نہ کوئی کام ہو رہا ہوتا ہے، اس کی آؤٹ کم یا ایک پروڈکٹ بن رہی ہوتی ہے، یا یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی ریلیشن آپ اس وقت ڈیولپ کر رہے ہو جس کی آپ کو چاہت ہو، آپ کو کمی ہو، اور ایسی چیز آپ ذہن میں بٹھا کے کہیں نہ کہیں پھر رہے ہو اور ڈھونڈ رہے ہو، انکانشیسلی یا کانشیسلی۔ اور جب کسی ایسی چیز کے ساتھ آپ کا ٹکراؤ ہو جاتا ہے جو میکسیمم آپ کی سوچ کے مطابق اپنی ہی سائڈ پہ آپ سوچ لیتے ہو کہ یہ ایسی چیز ہے جس کو میں سوچ رہا تھا، اس سے ملتی جلتی ہے، تو آپ اس کو ایڈمائر اپنے طور پہ کرنا شروع کر دیتے ہو۔ جب آپ ایڈمائر خود کرنا شروع کر دیتے ہو، آپ کو وہ چیز اچھی لگنی شروع ہو جاتی ہے، پھر آپ کوشش کرتے ہو کہ یہ جو ایڈمائریشن ہے اس انسان تک بھی پہنچے جو آپ سوچ رہے ہو اس کے متعلق۔ اگر تو وہ چیز جو آپ کی سوچ ہے وہ سوچ اگلی کی سوچ کے مطابق مل رہی ہے تو وہ پھر ایک بانڈ اچھا بننا شروع ہو جاتا ہے۔ آن دا ادر ہینڈ اگر اس کی کچھ ریکوائرمنٹ ہی کچھ اور ہے، اس کی سوچ ہی کچھ اور ہے، ایج فیکٹرز باقی چیزیں سب مل رہی ہیں، لیکن اس کے خیالات بہت مختلف ہیں، جو آپ سوچ رہے ہو آپ کی وہ تشنگی کچھ اور ہے، اس کی تشنگی کچھ اور ہے، جب یہ آپس میں مس میچ کریں گی تو وہ ریلیشن جو ہے وہ فرجائل بنے گا۔ کیا یہ جو بلڈ ریلیشنز کے علاوہ ریلیشنز ہم بناتے ہیں کیا یہ ریپلیسیبل ہوتے ہیں؟ کیا یہ کسی لیول پہ جا کے ریپلیسیبل رہتے ہی نہیں ہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ کچھ ریلیشن شپ ایسے ہیں جو اگر انسان بنائے تو ہسٹری یہ بتاتی ہے کہ جتنے اسٹرانگ رہیں
اور جس وقت تک اسٹرانگ رہیں ان کا امپیکٹ اچھا ہوتا ہے, ان کے رزلٹ اچھے بنتے ہیں. اگر کسی بھی وجہ سے کوئی غلطی یا ڈیسیژن ایسا انسان لے چکا ہے کہ وہ اپنے ساتھ اکٹھا رہنا, اس کو جلدی توڑ دینا یا ایک سرٹن ٹائم کے بعد توڑ دینا وہ زیادہ بہتر ہے, تو وہ اس حساب سے. اب یہ ریلیشنز جو آج کل کی جب آپ بات کر رہے ہو, تو آج کل کی جو ڈیمانڈز ہیں وہ کیونکہ جو معاشرہ ہے بہت ابرپٹلی چینج ہو رہا ہے, اس میں وہ جو ایتھکس ہیں جو اس سے پہلے تھے کہ ماں باپ کی ریکوائرمنٹ ان کا خیال رکھنا اور ایک سرٹن کمیونٹی کا, سوسائٹی کا جو ایک حصہ بنے ہوئے ہوتے تھے, وہ بہت جلدی چینج ہو رہے ہیں. اس کی بھی بہت سی وجوہات ہیں. میں صرف ایک ایگزامپل کی بات کرتا ہوں کہ وہ معاشرہ جس میں کبھی کوئی ٹی وی نہیں تھا, تو پورے گھر والوں کی انٹرٹینمنٹ ایک ہی ہوتی تھی کہ کوئی ایک جس میں تھوڑا سا پوٹینشیل ہوتا تھا وہ یا کوئی پرفارم کر رہا ہوتا یا گپے مار رہا ہوتا, باقی سارے بیٹھ کے اس کو انجوائے کر رہے ہوتے تھے. تو یہ وہ ٹائم فیکٹر جو ہے نا, ایک دوسرے کے ساتھ ملنے کا بہت زیادہ مل جایا کرتا تھا. جب یہ مل جایا کرتا تھا تو ان کا آپس میں آٹومیٹیکلی ریلیشن شپ اسٹرانگ ہوتے تھے, چاہے نفرت کے بھی بنے لیکن اسٹرانگ بنتے تھے, اور پیار کے بھی بنتے تھے تو وہ اسٹرانگ بنتے تھے. کیوں کہ وہ بہت زیادہ ایک دوسرے کے ساتھ انٹریکشن ہوتا تھا. لیکن اس میں نیگیٹو ریلیشنز بننے کے چانسز بہت کم ہوتے تھے ایز کمپیئر ٹو پازیٹیو. جب اس نے ریپلیس کر دیا ٹی وی کے ساتھ, ٹی وی پھر جب بیڈ ہر بندے کے بیڈ تک گیا, اور ہر بندے کے بیڈ کے بعد اس کے اپنے آفس میں یا اور اب ہمارے تلیوں کے اوپر ہے, یہ ساری وہ چیزیں ہیں کہ وہ انفارمیشن, وہ اٹیچمنٹس جو کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ اٹیچ ہو کے کر رہا تھا, تو یہ وقت کے ساتھ ساتھ دور ہوتی گئی, ڈسٹینسز بڑھنے شروع ہو گئے, تو وہ انٹریکشن جو ہے وہ کم ہوتا چلا گیا. اب انٹریکشن آپ کا ان چیزوں کے ساتھ ہے, انسان کا ڈائریکٹ جو ریلیشن ہے وہ اتنا زیادہ نہیں رہا. جب یہ نہیں رہا تو وہ ویک بھی ہوتے چلے گئے ہیں. اور پھر یہ ٹیکنالوجی کی جو چینج ہے پچھلے 30-40 بلکہ 20-30 سالوں کے اندر اتنی ابرپٹ چینج ہوئی ہے, اسی حساب سے ہمارے جو ریلیشنز میں ہیں وہ بھی فرجائل ہوتے چلے گئے ہیں. آج کچھ سوچا تھا اس نے ابھی گین ہونے کو اس کو پروسیس کی, یہ ایسی پلاننگ کی ہے, تو وہ ابرپٹلی اس کی سچویشن بدل گئی ہے, کوئی اور چیز مل رہی ہے. وہ ٹارگٹس ہی بدل جاتے ہیں. جب یہ ٹارگٹ بدل جاتے ہیں سوچیں بدل جاتی ہیں, جب سوچیں بدلتی ہیں وے آف ایکشن بدل جاتے ہیں, اور وہ جو ڈیسیژنز ایک پرماننٹ بیسس پہ لیے ہوتے ہیں وہ پھر آہستہ آہستہ ان میں بریک ڈاؤن آنی شروع ہو جاتی ہے. اور جب یہ بریک ڈاؤن آتی ہے تو وہ پھر جیلٹی کا جو فیکٹر ہے وہ بڑھتا چلا جاتا ہے. اور یہی اسپیکٹ جگہ جگہ پہ امپلیمنٹ آپ کرو گے. اس میں صرف مسئلہ وہی ہے کہ آپ ٹائم کتنا کسی کے ساتھ گزار رہے ہو. وہ انسان جس کے ساتھ زندگی بھر, یعنی کبھی یہ سوچا تھا کہ ایک ورچوئل, اس کا میں امپیکٹ آپ کو بتاتا ہوں کہ کبھی انسان یہ سوچ سکتا ہے کہ وہ ایریا جس کا انسان وہاں تک پہنچنے کی سوچ بھی نہیں سکتا کہ وہ فزیکلی وہاں جائے گا, لیکن وہاں لڑکی لڑکے آپس میں مل کے باتیں کر رہے ہوتے ہیں, ایک دوسرے کے ساتھ ورچولی ٹائم گزار رہے ہوتے ہیں, اور اتنی افیکشن ہو جاتی ہے کہ وہ ایک دوسرے کے لیے دوسرا پہلے کے لیے وہ جگہ چھوڑ کے آپس میں ملنا شروع ہو جاتے ہیں. وہ ٹیکنالوجی کی ساری ایڈوانسمنٹ ہے, وہ اس میں بھی ٹائم کتنا بڑا ہے, ٹائم فیکٹر کا امپیکٹ, پھر بھی ٹائم فیکٹر اس میں ٹائم کا ہی امپیکٹ ہے کہ جتنا ٹائم آپ جس جگہ پہ لگاؤ گے اسی حساب سے آپ کو وہاں سے رسپانسز ملیں گے اور اٹیچمنٹ ملیں گے. یعنی اب وہ دائرہ جو یہاں سے تھا وہ ورچوئل فیکٹر نے آپ کا وہ لمبا چوڑا آپ کا دائرہ, مطلب وہ دائرہ اب انکریز ہو گیا, ان لمیٹڈ ہو گیا. اور وہ جو ملنے کے چانسز جو پروبیبلٹی فیکٹر تھا وہ بھی بڑھ گیا. پہلے انسان ایک گاؤں میں رہتا تھا, گاؤں کے اندر ہی جتنے لوگ ہوا کرتے تھے, پھر اس کے بعد وہ شہر میں آ گئے, شہر کے لوگ اس کو جانے, پھر وہ پورے ملک کا کوئی ایسی اتھارٹی بن گئی تو پورے ملک کے جاننے لگے, انٹرنیشنل فگر ہے تو انٹرنیشنل لیول پہ. یہ لمیٹڈ پھر بھی چیزیں تھیں. اب تو کوئی باؤنڈریز ہی نہیں ہے, کسی وقت کوئی بھی ایسا انسیڈنٹ ہو سکتا ہے کہ آپ کسی سے بھی مل سکتے ہو, اور جتنا آپ جس جگہ پہ آپ اسٹرینجر سے بھی ملو گے ٹائم گزارو کہ وہ اسٹرینجر رہے گا ہی نہیں, اتنا آپ اٹیچڈ فیل کرو. ہاں,